لا تدرک الابصار، اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو آپ کی ظاہری بصیرت ہے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں انسان کی ان ظاہری آنکھوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو احد افضل نے ڈسکا سے پوچھا ہے، وعلیکم السلام، مجھے ایک وہابی نے یہ حدیث دکھائی ہے، ہمارا ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے اور غیب بھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھا دیں۔ یہ حدیث ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن اسماعیل عن شعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم راء ربہ فقد کذب، یعنی کہ بھئی جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے فقط جھوٹ بولا۔ وہو یقول، اور پھر اس نے یہ کہا لا تدرک الابصار، کہ قرآن میں آیا ہے نا کہ ہماری جو بصیرت ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ کے ذات کا، اور پھر اس کے بعد ہے ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، کہ جس نے کہا کہ حضور کو علم ہے غیب کا، اس نے فقط کذب کیا، جھوٹ بولا، اور پھر اس کا حوالہ دیا ہے انہوں نے وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اچھا بھائی، اب میں جو ہے اس پر پہلے بھی اپنا استدلال پیش کر چکا ہوں۔ نمبر 1، لا تدرک الابصار، یہ جو آیت ہے، اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو آپ کی ظاہری بصیرت ہے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ جو آپ کی ظاہری بصیرت ہے، یہ والی آنکھیں ہیں، قرآن مجید میں انسان کی ان ظاہری آنکھوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ جو باطنی علم حضور کی ذات سے ملتا ہے، اس علم کے مطابق ایک اور بھی آنکھ بصیرت اللہ نے تم کو دی ہے نا، وہ تمہارے دماغ میں ایک روح ہے جس کا نام لطیفہ انا ہے، اس روح کا تعلق عالم احدیت سے ہے جہاں اللہ رہتا ہے۔ جن لوگوں نے اس روح کو بیدار کر لیا یاہو کے ذکر سے، اس کو طاقتور بنا لیا، پھر یہ آنکھیں اور یہ سر ادھر ہی رہ گیا نا، وہ روح نکل کے عالم احدیت پہنچ گئی، وہاں جا کے رب کا دیدار کر کے آ گئی۔ پھر جب اس نے رب کو دیکھ لیا تو جو اس نے وہاں پر اللہ کی فوٹو ووٹو بنائی، اس نے وہ پھر آنکھوں کو بھیجی، پھر آنکھوں نے دل کو بھیجا، پھر وہ دل کے اوپر یار کی تصویر آ گئی۔ بیوی عائشہ نے ایسی بات کیوں بولی؟ کیونکہ بیوی عائشہ کو باطنی علم نہیں تھا نا۔ غلط نہیں کہا انہوں نے جو کہا نا کہ بھئی لا تدرک الابصار، یہ جو تیری ظاہری بصیرت ہے یہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، یہ صحیح کہا انہوں نے، لیکن دوسرا علم بھی تو ہے نا، اس علم میں کہا کہ ایک اور بھی بصیرت ہے، وہ جو بصیرت ہے اس کے ذریعے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بی بی عائشہ نے غلط کہا، لیکن بی بی عائشہ کو پوری بات نہیں معلوم ہوگی نا۔ ظاہری علم کے مطابق ان آنکھوں سے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا سوائے محمد رسول اللہ کے، یہ جو آنکھیں، تو ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بصیرت کا ایک حصہ انسان کو دیا ہے، وہ ہے لطیفہ انا، اس کے ذریعے انسان ادھر ہی رہتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ادھر ہی رہتی ہیں، وہ چیز دیکھنے کے لیے جاتی ہے نا جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ دیکھ کے آ جاتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، بے شک قرآن میں آیا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی تو آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے۔ تو آپ ایک آیت تو لے لیں قرآن کی کہ جس میں لکھا ہو کہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیا اللہ نے، اور جس آیت میں کہا اللہ نے
کہ بہت سارے رسولوں کو جن کو چاہا اس نے اپنی مرضی سے ان کو غیب کا علم اللہ نے دیا ہے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ دیکھو اب یہاں پر لکھا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ عالم الغیب وہ فلا یظہر، وہ ظاہر نہیں کرتا کسی کے اوپر، علی غیب احد، کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جس کو وہ چاہ لے، جس پر اس کی رضا ہو۔ تو اب رسولوں میں سے چند پسندیدہ رسولوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا، صحیح ہے؟ یہ بات قرآن سے ثابت ہے؟ ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ اچھا اب دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے اس میں ہمارے نبی شامل نہیں ہیں؟ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، یہ وہابیوں کا ایمان ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو قرآن میں ہے کہ پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے۔ لیکن اگر وہابی کا ایمان نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاس غیب کا علم ہے تو اس کو محمد رسول اللہ سے بغض ہے، بغض ہے، تبھی تو وہ پسندیدہ رسولوں میں حضور کو تصور نہیں کر رہا۔ اس کا یہ بغض رسول ثابت ہوتا ہے کہ اس کا یہ گمان ہی نہیں ہے کہ ہمارا نبی اللہ کا پسندیدہ رسول ہوگا۔ لیکن جب وہی عالم کلب النار، جہنم کا کتا، وہی عالم جب اپنی بڑائی کی بات کرنا چاہتا ہے تو اسی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ میں عالم دین ہوں، میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں۔ اسی محمد رسول اللہ کی حدیث اپنی نفس کی بڑھائی کے لیے حدیث کو استعمال کر لے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو قرآن کو بھی نظر انداز کر دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام لکھ کے کہا ہے کہ حضور کو غیب کا علم ہے، لیکن اللہ نے یہ تو کہا ہے نا کہ چند پسندیدہ رسولوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے۔ اب تو اپنا دل ٹٹول دیکھ، تیرا ایمان کیا کہتا ہے تیرے نبی کے بارے میں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے۔ ہم یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارا نبی اللہ کا پسندیدہ رسول نہیں ہو سکتا؟ یہ تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جس نے یہ تصور کر لیا تو بغض رسول ثابت ہو گیا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.